بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ عامر محبوب اور راجہ کفیل کا سلام. ناظرین، کل جو بلدیاتی نمائندگان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی قانون سازی کی گئی تو پورے آزاد کشمیر میں بلدیاتی نمائندگان مزاحمتی تحریک چلائیں گے، اور ساتھ ہی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی بلدیاتی نمائندگان کے اس اعلان کی حمایت کی ہے. پھر جو سب سے اہم خبر ہے کہ وزارت داخلہ اسلام آباد نے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو ایک خط لکھ کر اس بات کا انکشاف کیا ہے، یہ اس خدشہ اظہار کیا ہے کہ منگلا ڈیم سے جو مچھلی کی نکاسی ہوتی ہے اس کی غیر قانونی اسمگلنگ، اور پھر اس مچھلی کے ذریعے سے جو منشیات جو اسمگلنگ کا الزام عائد لگایا گیا ہے وزارت داخلہ پاکستان نے، اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر حکم دیا کہ فوری طور پر اس کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کریں. پھر جو وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق صاحب نے اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں کی ہیں. یہ 3-4 موضوعات ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں، لیکن آغاز کرتے ہیں جو منگلا ڈیم کا معاملہ ہے. منگلا ڈیم سے جو جنی مچھلی کے نکاسی فروخت اور اس کے حوالے سے کیا وہاں سے کوئی منشیات اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور عمر صاحب یہ کیا خط لکھا ہے وزارت داخلہ اسلام آباد میں اور اس کی کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ رائے کفیل صاحب، یہ 2-3-4 دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور بڑا حیرت انگیز سا ایک خط نہیں بلکہ اس کا جو متن ہے اسے انکوائری آرڈر کہا گیا ہے، اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے ریفرنس سے یہ آزاد کشمیر کی چیف سیکرٹری کو یہ جو مکتوب لکھا گیا ہے سرکاری طور پہ اور باضابطہ جو انٹیمیشن ہے، اس میں رائے صاحب اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ منگلا ڈیم میں غیر قانونی مچھلی کی ترسیل ہو رہی ہے. یہ کوئی روٹین کی بات ہے کہ آپ مچھلی پکڑ لیں، اور اس میں ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ منگلا ڈیم میں مچھلی کے ذریعے اسمگلنگ ہو رہی ہے اور ڈرگ اسمگلنگ ہو رہی ہے، منشیات اسمگلنگ کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. اس حوالے سے میں نے جب یہ میرے نوٹس میں یہ بات آئی، یہ لیٹر جو ہے، تو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ایس ایس پی میرپور خاور شوکت صاحب انہیں جو ہے وہ آگاہ کیا اور خط بھی بھجوا دیا تھا. لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ خط جو ہے اس کا ابھی تک جو ہے وہ شاید چیف سیکرٹری سے اور حکومت کی اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، اور ہم نے اس سے پہلے رائے صاحب بہت ظاہر ہے جب سے منگلا ڈیم بنا ہے اور میرپور کے لوگ صافی کبھی اس طرح کی بات نہیں سنی کہ منگلا ڈیم میں جو ہے وہ منشیات اسمگلنگ کی جا رہی ہے. اور اگر وہ منگلا ڈیم میں اسمگلنگ ہو رہی ہے تو وہ کیا ہو رہی ہے؟ کیا سڑک کے بجائے جو ہے وہ کچھ منشیات جو ہیں وہ دیکھیں نا، منگلا ڈیم میں ایک تو یہ بات ہے یہ گجر خان کے پاس لگتا ہے کہ پاکستان سے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ بوٹس کے ذریعے آیا یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے کہ کشتیوں کے ذریعے وہ اس علاقے میں جاتی ہے. یا دوسری یہ بات ہے کہ آپ ڈڈیال جو ہے وہ بڑی منڈی ہو سکتی ہے، چیک سواری، اسلام گڑھ، میرپور، خالق آباد، یہ جو ساری بیلٹ ہے، اور اس سے آ کے واپسی پہ آپ اگر آتے جائیں تو دھان گلی کے پل تک، تو آیا یہ نیٹ ہے یا مچھلیوں کے کریٹ کے اندر جو ہے وہ منشیات ڈال کے تیار کر کے وہ کئی دوسرے شہروں میں بھجوائی جا رہی ہے. تو اس کے حوالے سے رائے صاحب بڑا ہی سخت قسم کا وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے انکوائری آرڈر جاری کیا گیا ہے، اور اس انکوائری آرڈر جو ہے اس میں چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو حکم دیا گیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کر کے 15 دن کے اندر جو ہے وہ کریں. اور اگر اس میں یہ ثابت ہو جائے، یہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس میں منشیات کی اسمگلنگ ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں اور اس کے حوالے سے ان منشیات فروشوں کے حوالے سے کیا کارروائی کی ہے، اس میں یہ دیکھنا پڑے گا. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ آیا یہ جو لوگ ہیں منگلا ڈیم میں، دیکھیں نا، ایک تو یہ بات ہے کہ آپ اور میں یا کوئی بندہ جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے مچھلی چلا جائے، اس کے لیے تو وفاقی وزارت داخلہ یا وزیر داخلہ کو کوئی مقصد کوئی نوٹس نہیں لینا چاہیے نا، کوئی بات نہیں ہے نا کہ وہ ہے. دوسری یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے، یہ جو منگلا ڈیم ہے، نہ صرف پورے کا پورا ڈیم آزاد کشمیر کی حدود میں ہے بلکہ اس کا جو پاور ہاؤس ہے وہ بھی آزاد کشمیر کی حدود میں ہے، اور آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی آئینی حدود کے اندر نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کا اور خوفناک قسم کا ایک خط ہے، اور وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے لکھا گیا ہے. اگر یہ بات درست ہے پھر تو بڑی یہ بات ہے، اور اگر یہ غیر درست بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. کیونکہ میں خود میرپور تھا، کل بھی میں نے مختلف لوگوں سے پتہ کیا تو رائے صاحب بظاہر ایسی ادھر
کوئی صورتحال نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اگر اس کے پیچھے جو ہے وہ وزارت داخلہ کو جو ہے مختلف حساس اداروں نے یا کسی نے اس لیول پہ یہ بات بتائی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ کو کہ جس کے بعد جو ہے وہ کیا گیا. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آزاد کشمیر میں یہ نیٹ ورک جو ہے وہ منشیات کا کب سے ہے, اس میں کون کون سے لوگ ملوث ہیں, اس میں آیا جو مچھلی کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ لوگ ملوث ہیں. اب وہ میں کل پتہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ اٹک کے ہیں, وہ جو ہے وہ اس میں ٹھیکیدار ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ لوکل ہیں, وہ مل کے جو ہے وہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مل کے وہ کاروبار کر رہے ہیں. ان کے جو ہے وہ کیا صورتحال ہے, ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہے, اٹک والوں کی سیکورٹی کلیئرنس ہے, جو مچھیرے وہاں پہ مچھلی پکڑ رہے ہیں ان کی سیکورٹی کلیئرنس کے ایشو ہیں. تو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا جو ہے انکشاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو, آزاد کشمیر کے وزیر داخلہ کرنل وقار نور صاحب کو, اور جو میرپور کی جو انتظامیہ ہیں, ڈاکٹر صاحب ڈی آئی جی ہیں, ایس ایس پی میرپور خاور شوکت صاحب, انہیں جو ہے وہ زیرو ٹالرنس کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے. کیونکہ ایک بات جو ہے وہ اس طرح ڈسکس کی جا رہی ہے کہ وفاقی وزارت اور حکومت پاکستان کے لیول پہ اس کا اگر نوٹس لیا گیا ہے کہ جی منگلا ڈیم کے اندر جو ہے وہ منشیات سمگلنگ کی جا رہی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے بہت ہی سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ حکومت آزاد کشمیر اس حوالے سے آئندہ چند دنوں میں کیا اقدامات اٹھاتی ہے. اچھا عمر صاحب یہ باتیں کہ جو بلدیاتی نمائندگان نے جو حکومت نے جو فیصلہ کیا, یہ جو حکومت سے اطلاعات ملی کہ حکومت جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اس پر عمل درآمد کی بجائے اگر حکومت اپیل بھی نہیں کرنا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ پر, حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حوالے سے قانون سازی کرے بلدیاتی نمائندگان کا فنڈس کے حوالے سے. تو کل اسلام آباد پریس کانفرنس کی بلدیاتی نمائندگان, تو یعنی ناظرین کو اپڈیٹ کریں کیا ہوا اور یہ معاملہ کہاں تک پہنچا, یہ جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کا معاملہ. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم پہلے بھی کافی بار بات کر چکے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کیٹیگوریکلی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ کسی صورت بھی بلدیاتی نمائندگان کو ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو انہیں کافی عرصے سے انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا اپنے بعض وزراء کے ذریعے, فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے ذریعے, تو انہیں جو ہے وہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہنی ٹریپ کر لیا جائے, لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے. اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئی. حکومت کی جو بلی ہے وہ بھی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کیونکہ خود تو شاطر انسان ہے, خود جو ہے وہ فیس نہیں کر سکتے, خود جو ہے وہ دروغ گوئی پہ یقین رکھتے ہیں, تو انہوں نے جو وعدے کیے ہوئے تھے ان کے ساتھ بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ, تو وہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے آگے پہلے جو ہے وہ قائم مقام صدر اور اسپیکر قانون ساز اسمبلی لطیف اکبر صاحب کو کر دیا. جب یہ معاملہ ان سے ہینڈل نہیں ہوا تو پھر انہوں نے اپنے وزراء اور اتحادی جو ہے وہ کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, پیپل پارٹی کا صدر ان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے, مسلم لیگ نون کا صدر اور سابق وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس طرح سردار یعقوب صاحب جو ہے وہ انہیں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو سیاسی جماعتیں, جو اتحادی جماعتیں ہیں, وہ بالکل جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہیں. ایسی جو صورتحال تھی راج صاحب, اس کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ممبران اسمبلی جن کو وہ ہزاروں ملین جو ہے وہ ہر سمائی میں وہ فنڈ دیتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ اوبلائج کیے ہوئے ہیں, اور سارے جو پیسے اور آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ ہر حلقے میں ممبران اسمبلی کے بھی آپ پہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو ایک نئی تاریخ رقم کی گئی انہیں ممبران اسمبلی کو سیاسی رشوت اور لالچ دے کے. تو ان کے ذریعے انہوں نے ان کی سیاسی جماعتوں میں ٹرائی کی کہ جی کوئی راستہ نکل آئے, لیکن وہ ممبران اسمبلی خود تو ہر کیا کرتے, ان کی جو پارٹی ہیڈز ہیں وہ ان کے کہنے پہ وزیر اعظم سے ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے, جس کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر نے انہی ممبران اسمبلی کے ذریعے اور بعض دیگر شخصیات کے ذریعے مل کے یہ کہا کہ جی مگر اس کے اوپر آئین سازی کر لی جائے. تو رائے صاحب دو جو ہیں وہ تجاویز زیر غور ہیں اس وقت بلدیاتی نمائندوں کا حق چھیننے کے لیے. ایک تو یہ بات ہے کہ ایک آرڈیننس کیا جائے صدارتی آرڈیننس کے نام سے, تو اس میں ایک تو یہ بات ہے صدر آزاد کشمیر کو متنازع کرنے میں ایک اور موقع مل جائے گا انہیں, جیسے انہوں نے یہ بنیادی انسانی حقوق والا آرڈیننس کیا تھا. تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ یہ جو عدالتی فیصلہ ہے اسے ہر صورت پہ غیر مؤثر کرنے کے لیے صدارتی آرڈیننس کا سہارا لیا جا سکتا ہے, کیونکہ صدارتی آرڈیننس میں صدر کا بظاہر کردار نہیں ہوتا. صدر جو ہے انہیں واپس بھجوا سکتے ہیں, لیکن وہ چند گھنٹوں بعد یا چند دنوں بعد جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آئین بن جاتا ہے, وہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے چند ماہ کے لیے. تو ایک طریقہ کار تو یہ زیر غور ہے, اس کے اوپر جو ہے آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے معتمد ساتھی جو ہیں کچھ
ماہر قانون دان جو ہے وہ بیٹھ کے کسی الگ جگہ پہ بھی کام کر رہے ہیں. وزارت قانون جو ہے اس میں بھی جو ان کا ایک شعبہ ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ جی بلدیاتی نمائندگان کے اس قانون کو یہ جو فیصلہ ہوا ہائی کورٹ کا اسے کیسے غیر مؤثر بنایا جائے. دوسرا رائے صاحب ایک ان کا یہ ہے کہ انہوں نے سٹینڈ بائی یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ کسی طرح ہم اگر پوزیشن ہماری بہتر ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ قانون سازی کر کے اس کو یعنی وہ کر دیں, اسمبلی کے ذریعے وہ کر دیں. تو بظاہر اسے مشکل ہو جائے گا کیونکہ ممبران یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا رول جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی ڈبل رول ہے, اور ایک طرف وہ حکومت کے ساتھ ہیں ان کے ممبران اسمبلی, اور باہر آ کے وہ اگلا الیکشن لڑنے کے لیے اور سیاست میں فیس سیونگ حاصل کرنے کے لیے باہر جو ہے وہ انوار الحق صاحب کی جو ہے وہ مخالفت بھی کر رہے ہیں. تو ایسی ساری صورتحال میں اسمبلی کے اندر سے اس طرح کی قرارداد اور قانون لانا جو ہے وہ مشکل ہے. اب میرے پاس رائے صاحب اطلاع ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بعض اہم وفاقی شخصیات سے ملاقات کر کے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ مدد مانگی ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. اب اس کے رد عمل میں رائے صاحب یہ ہوا ہے کہ جب یہ بات باہر نکلی ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں اور کسی صورت بھی جو ہے وہ اس بلدیاتی نمائندگان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں, جو 3-4 دہائیوں کے بعد جو انہیں ایک بلدیاتی نظام قائم ہوا اور کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود جو ہے وہ انہیں مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو جب یہ عدالتی فیصلے پہ حکومت کا عمل درآمد نہ کرنے کا جو فیصلہ سامنے آیا تو اس کے اوپر شدید رد عمل ہوا بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے. تو کر رائے صاحب جو ان کے ہیں سردار جاوید شریف صاحب, آپ کو پتہ ہے پونچھ سے وہ ضلع کونسل کے چیئرمین ہیں. اسی طرح جو ہے وہ باقی جو انہوں نے کوارڈینیشن جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس میں میر شریف صاحب تھے, اسرار عباسی صاحب تھے, سردار اپنا آفتاب عارف صاحب تھے, زیب شاہین صاحب تھے, زاہد فرید صاحب تھے, اور اسی طرح طیب صاحب اور نعیم اسلم صاحب, اور آپ کے ضلع باغ کے جو ضلع کونسل کے چیئرمین ہیں میجر ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب نے مل کے جو ہے وہ ادھر وفاقی دارالحکومت میں نیشنل پریس کلب میں آ کے پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ یہ آگاہ کر دیا ہے, فیصلہ کر لیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر قانون سازی کی گئی, انہوں نے قانون سازی بھی کی گئی, ایک تو آرڈیننس تو بعد کی بات, آرڈیننس پہ تو شدید رد عمل ہو سکتا ہے, لیکن اگر قانون سازی بھی کی گئی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر تحریک چلائیں گے اور آزاد کشمیر جو ہے پھر ایک بار جو ہے وہ افراتفری اور انتشار کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو اس میں یہ جو صورتحال کریٹ ہوئی ہے رائے صاحب, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انوار الحق صاحب کی جو پالیسیز ہیں, انتشار پھیلانے کی پالیسیز اور افراتفری قائم رکھنے کی پالیسی, جس کی وجہ سے ان کے اقتدار کو جو ہے وہ مئی کے بعد جو ہے وہ دوام مل رہا ہے, تو اس پالیسی پہ گامزن ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کیا ہے کہ بلدیاتی نمائندگان کو اور ممبران اسمبلی کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا, اور دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے حقوق کے لیے کسی صورت بھی ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو رائے سب صورتحال ہے اس میں یہ سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے, سنگین ترین ہوتی جا رہی ہے, اور حکومت آزاد کشمیر اپنی ہٹ درمی کے اوپر قائم ہے. وہ کسی صورت جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کو آزاد کشمیر کی تعمیر اور ترقی میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں, ان کا بنیادی حق دینے کے لیے تیار نہیں, اور اس کے لیے جو بھی ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں وہ اسے استعمال کر رہی ہے. تو اس کی وجہ سے رائے صاحب آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی کی بنیاد پہ اگر وہ آرڈیننس لاتے ہیں یا وہ لاتے ہیں قانون ساز اسمبلی میں سے یہ ترمیم لانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ اپنی سیاسی جماعتوں کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اور بلدیاتی نمائندے رائے صاحب ان کی جو ہے وہ ایکشن کمیٹی سے زیادہ بڑی فورس ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہزار ہاں تعداد میں ہر یونین کونسل میں ان کا ایک سیٹ اپ موجود ہے, اس کے اوپر چیئرمین موجود ہے, پھر ضلع کونسل کا ممبر موجود ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ میئر, ڈپٹی میئرز اور ٹاؤن کمیٹیز میں چیئرمین اور وہ موجود ہیں, اس کے بعد ضلع کونسل میں چیئرمین اور وائس چیئرمین موجود لوگ ہیں, اور ان کے پیچھے جو ہے یہ ایک پورے کا پورا نیٹ ورک ہے. اور جس وقت رائے صاحب یہ لوگ اگر آگے حکومت کی ہٹ درمی اور حکومت کے رویے کی وجہ سے جس دن بلدیاتی نمائندگان باہر آ گئے تو آپ یقین کریں عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک جو ہے وہ لوگ بھول جائیں گے. اچھا عمر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں یا جو سیاسی صورتحال ہے, عدم استحکام ہے, تو وزیر اعظم صاحب نے اعلیٰ سطح اسلام آباد میں ملاقاتیں شروع کی ہیں. ذرا وزیر اعظم کو آپ بھی ہے یعنی اپنی حکومت کو بچائیں اور ذرا سارے وسائل استعمال کریں. ذرا ایک بندے کہا کہ اور بھی ان کی جگہ ہو, تو کیا صورتحال ہے جو انور الحق صاحب کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی, اور پھر کیا یہ معاملہ رک جائے گا ان ملاقاتوں کا, پھر کیا
دیکھیے رائے صاحب، وزیر اعظم جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیبی تھے، اور ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ جب تک انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے تو وہ اس وقت تک اقتدار میں رہ سکتے ہیں، اور جب ان کی جو اصل صورتحال ہے، ان کا جب اصل جو چہرہ بے نقاب ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، جس کا ہم کافی عرصے سے ذکر کر رہے تھے، تو جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کی وہ سہولت کاری نہیں کی جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ادھر کر رہے تھے، تو جب سچ سامنے آیا ہے تو انوار الحق صاحب جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو رہی تھی، اور اب انوار الحق صاحب جو ہے وہ بالکل ٹکراؤ کی پالیسی پہ گامزن ہے، اور انوار الحق صاحب جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے جو جس اقتدار کی یہ باتیں کر رہے تھے نا، ڈائلاگ بولتے ہوتے تھے روزانہ کہ جی یہ ہوا وہ ہوا میرا نام لکھا گیا، اب وہ اتنے ہوس پرست ہو گئے ہیں اس اقتدار میں رائے صاحب کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ عوام وزیر اعظم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہیں خوف آتا ہے انہیں اس بات کا سوچ کے کہ وہ جب وزیر اعظم آزاد کشمیر نہیں ہوں گے، اور جو انہوں نے اور ان کے بعد ساتھیوں نے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ اور مختلف طبقات کے ساتھ سلوک کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اپنے اقتدار سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ خاصی مینجمنٹ کر رہے ہیں، اور نہ صرف جو ہے یہ مینجمنٹ جو ہے وہ سیاسی طریقے سے کی جا رہی ہے، بلکہ یہ فیملیوں کے ذریعے بھی کی جا رہی ہے، اور بھی بہت سارے اس کے جو راستے ہیں جو اپنائے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اعلیٰ عسکری شخصیات سے ملاقات کا ایک سلسلہ جو ہے اس کے لیے درخواست کی تھی، اور اس کے جو ایس او پیز ہوتے ہیں اس کے مطابق جو ہے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ گزشتہ رات بھی افطاری کے بعد جو ہے ان کی ایک اعلیٰ عسکری شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، اس ظاہر وہ ملاقات 1 on 1 تھی، اس کے اندر کیا ہوا ہے یہ تو یہ بات ہے، لیکن اگر اس کا قیاس کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، تو ابھی تک تو خیر مجھے اس حوالے سے جو ایک کنفرم اطلاع ہے کہ انہوں نے بلدیاتی نمائندوں کو حق نہ دینے کے حوالے سے انہوں نے ایک تو یہ موقف انہوں نے اپنایا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ غداری کی، اور اس سے پہلے ہم نے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی تھی، وفاداری کی قسمیں کھائی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ہم آ گئے تو اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان بہت طاقتور آدمی ہے اور عوام ساری اس کے ساتھ ہے، اور ہم نے جو ہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے لوٹا بننا بھی قبول کر لیا، تو اب جو ہے ہم یہ جو 23-24 لوگ جو ہے وہ عمران خان کا ووٹ لے کے، عمران خان کا مینڈیٹ لے کے عواموں کو کیا منہ دکھائیں گے، اور ہم کیسے جائیں گے، اور کیا صورتحال ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کہاں پہ پارک کیا جائے گا، کیا صورتحال ہے۔ تو ایک تو رائے صاحب یہ صورتحال ہے جس کا انوار الحق صاحب جو ہے وہ کنٹینیوسلی فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان سے غداری کی ہے، اور عوام جو ہے وہ انہیں کسی صورت بھی اب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہو گئی ہیں، تو وہ کدھر جائیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ایک تو یہ چیک کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹائم دیا جائے، یہ سال سوا سال جو ہے وہ مجھے اگر اقتدار میں رہوں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، کوئی سیاسی جماعت۔ دوسری یہ بات ہے کہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی سیاسی جماعت بنائیں، جب وہ سیاسی جماعت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو سیاسی جماعت نہیں بنا سکتا نا، اگر سیاسی جماعت چاہیے تو پھر آپ مجھے فاروق حیدر بھی توڑ کے دیں، آپ مجھے جو ہے بیرسٹر سلطان بھی توڑ کے دیں، آپ مجھے جو ہے وہ تنویر الیاس بھی توڑ کے دیں، تو پھر ایک سیاسی جماعت کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ دوسرا رائے صاحب انہوں نے بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے بات کی، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ ٹکراؤ کی پالیسی کے اوپر ہیں، اور کسی صورت بھی جو ہے وہ اپنے اقتدار سے پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک ملاقات انہوں نے کر لی ہے، اور ایک بہت ہی اس سے اعلیٰ سطحی ملاقات جو ہے اس کی رواں ہفتے میں انہی 2-3 دنوں میں متوقع ہے۔ صورتحال یہ ہے اب ملاقاتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ تو ایک الگ ایشو ہے نا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو باہر جو ہے نا ملاقاتوں کا یہ خوف جو ظاہر ہے، آپ کے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ گورنر یا جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، یہ اگر آپ کو کہیں گے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کرنی ہے کوئی پرابلم نہیں، صدر پاکستان سے ملاقات کرنی ہے کوئی پرابلم نہیں، آرمی چیف سے ملاقات کرنی ہے کوئی پرابلم نہیں، ڈی جی آئی سے ملاقات کرنی ہے کوئی پرابلم نہیں، ڈی جی ایم آئی سے ملاقات کرنی ہے کوئی پرابلم نہیں، یہ دفتر کا تقاضا ہے نا، یہ آپ کے عہدے کا تقدس ہے۔ تو ان کا یہ اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جو سیاسی جو مخالفین ہیں انہیں بھی ڈراتے ہیں، اور دیگر طبقات کو بھی ڈراتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے جو اپنے ساتھ جو ممبران اسمبلی ہیں اور جو دوسری جماعتوں کے جو اتحادی جماعتوں کے ممبران اسمبلی وزراء ہیں انہیں بھی یہ بلیک میل کرتے ہیں ان ملاقاتوں کے۔ اچھا ابھی عامر صاحب کے یعنی گزشتہ 2 روز سے پھر یعنی سوشل میڈیا پہ
ایک معاملہ زیر پیسہ کوئی سیاسی جماعت کا، پھر کوئی جو بالخصوص تنویر الیاس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، پھر وہی یعنی دوبارہ وہی فلم جو آج سے کچھ 3 ماہ پہلے جو پٹ گئی تھی کہ دوبارہ نئی سیاسی جماعت ہے، فاروق عدد، تنویر الیاس، سردار یعقوب سے اس بارہ. تو کیا ایسے ہے کہ یہ بھی کہ یعنی کہیں کسی سے یعنی چھوڑا ہوا شوشہ ہے؟ دیکھیں رائے صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کیا ہے. اور آزاد کشمیر کی مقصد اگر آپ یہ کہیں کہ فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون چھوڑ دیں تو چھوڑ کے کدھر جائیں؟ میں یہ بتائیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک سادی سی بات کر لیتے ہیں نا کہ آزاد کشمیر میں آئندہ مسلم لیگ نون کی حکومت بننے کا امکان ہے، جیسے زیادہ امکان ہے. جس طرح پہلے پچھلی بار تحریک انصاف بننے کا امکان تھا، اس سے پہلے پیپل پارٹی کی، اس سے پہلے پیپل پارٹی کا بننے کا امکان تھا، اس سے پہلے مشرف صاحب سے تو عتیق خان صاحب کی حکومت بننے کا مسلم کانفرنس کا ٹائم تھا. تو یہ ایک تجزیہ ہے. آزاد کشمیر کا 53 کا ایوان ہے اور جو 41 حلقوں کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انتخاب ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے آپ آزاد کشمیر میں ایک سیٹ جو ہے وہ جو رائج طریقہ ہے، رائج طریقہ یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی سندھ والی سیٹ جیت سکتی ہے. رائج طریقے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے پی کے والی ایک سیٹ جیت سکتی ہے. رائج طریقے کے مطابق 10 سیٹیں مسلم لیگ نون کو پنجاب میں سے ملنے کا امکان ہے. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آگے آزاد کشمیر کے 29 حلقوں میں سے پاکستان پیپل پارٹی نے بھی الیکشن لڑنا ہے، مسلم لیگ نون نے بھی الیکشن لڑنا ہے، تحریک انصاف نے بھی الیکشن لڑنا ہے، مسلم کانفرنس نے بھی الیکشن لڑنا ہے، جموں کشمیر پیپل پارٹی نے بھی الیکشن لڑنا ہے، جماعت اسلامی نے بھی الیکشن لڑنا ہے، اور بعض آزاد لوگوں نے بھی پنجہ آزمائی کرنی ہے. اور ابھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جس نے آزاد کشمیر کی عوام کے حقوق کی جنگ لڑ کے ان کے جو ہے وہ ہزاراں روپے مہینے کا جو ہے انہیں ریلیف دلا دیا ہے، اور بنیادی ضرورت بجلی اور آٹے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور عوامی حقوق کے حوالے سے بھی حکومت آزاد کشمیر سے بہتر پوزیشن میں ہے. یہ دیکھیں نا آزاد کشمیر میں، میری بات نہیں سمجھ، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، آزاد کشمیر میں اگر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کہے جی کہ بجلی 3 روپے کی میرے دور میں ہوئی ہے، تو وزیر اعظم نے 3 روپے کی بجلی تو نہیں کی، ڈنڈا دیا جب تو تب کی ہے نا. آپ یہ کہیں جی وزیر اعظم اگر یہ کہے جی کہ میرے دور میں آٹا 2000 روپے کا ہوا ہے، تو اس میں وزیر اعظم کا تو کوئی کردار نہیں. وہ تو یہ کہہ رہا تھا تمہارے والد صاحب جو ہے وہ لاڑ بند کریں گے، تمہارے ابا جی آ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوہالہ بند کریں گے، تمہارے کیا بزرگ آ کے جو ہے وہ منگلہ بند کریں گے. تو یہ تو اس طرح کے ڈائلاگ بول رہے تھے نا اس وقت. ان کے وزیر جو ہیں وہ جس انداز سے جو گفتگو اور جو فرونیت تھی ان کی وہ دیکھیں. پھر مئی میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم ایسے لیٹے ہوئے تھے، پھر آپ نے دسمبر میں دیکھا وزیر اعظم ایسے لیٹے ہوئے تھے. تو مگر یہ جو صورتحال تھی اس کے بعد جو ہے آزاد کشمیر میں تو عوامی ایکشن کمیٹی کا بہت بڑا ایک کردار ہو سکتا ہے نا. انہوں نے جو ہے وہ اپنے قتل کے ملزم جو ہے وہ بغیر ضمانتوں کے اور ان کے اس کے چھڑائے، انہوں نے سارے مقدمات جو ہے وہ. مگر آزاد کشمیر میں قانون کی حکمرانی کے بجائے رائے صاحب اس دور میں، انوار الحق صاحب کے دور میں، عوامی ایکشن کمیٹی کی حکمرانی کا دور آیا. تو ابھی آپ انہیں آئندہ انتخابات میں جو ہے وہ اوور لک کر دیں، یہ ممکن بات نہیں. 29 حلقوں میں سے میں یہ کہہ رہا ہوں 29 حلقوں میں سے آپ یہ دیکھیں کہ ان 5 جماعتوں نے اور عوامی ایکشن کمیٹی نے الیکشن میں حصہ لینا ہے. اگر ان کی تقسیم کریں تو کوئی ڈبل فگر میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بظاہر جو حالات دکھائی دیتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حق میں دکھائی دیتے ہیں. اب سیاسی جماعت جو ہے وہ فاروق حیدر صاحب کیوں چھوڑ کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ یہ مجھے سردار یعقوب جو ہے وہ صدر ایک بار صدر رہ چکا ہے، ایک وزیر اعظم رہ چکا ہے، یا فاروق حیدر صاحب 2 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں. وہ کیا انوار الحق صاحب کو ان کی سیاست بچانے کے لیے جو ہے وہ آئیں گے؟ مگر یہ تو ایک دوسری فاروق ہے. اب فاروق حیدر نے کوئی صدر وزیر اعظم سے کم رہ سکتے ہیں؟ ابھی کیا عتیق خان جو ہے وہ صدر وزیر اعظم سے کم رہ سکتے ہیں؟ بیشر سلطان صدر وزیر اعظم سے کم رہ سکتے ہیں؟ تنویر الیاس صاحب صدر وزیر اعظم سے کم پہ کوئی سودا کریں گے؟ یعقوب خان صاحب نہیں کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں نئی سیاسی جماعت جو ہے اگر وہ بنا لیتے ہیں تو اس میں جائے گا کون؟ اگر یہ عمران اسمبلی دیکھیں نا، انہیں تو آپ میری بات نہیں سمجھ رہی. 24 جو عمران خان کے غدار ہیں، جنہوں نے عمران خان کے نام پہ جو ووٹ لے کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے جو ہے وہ سیاسی وفاداریاں بدل لیں، انہیں تو سیاسی مستقبل کا ان کو فکر ہو سکتی ہے، انہیں خطرہ ہو سکتا ہے کہ جی انہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا اور اس کے ساتھ غداری کی. اور عمران خان جو ہے عوام میں پاپولر آدمی ہے، آزاد کشمیر میں اوورسیز کا ایشو ہے، امریکہ میں اور برطانیہ میں اور باقی ملکوں میں اوورسیز جو ہے ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. ڈڈیال، چیکسواری، اسلام گڑھ، میرپور، کھڑی شریف، کھوئی رٹا، نکیال، کوٹلی سٹی، سینسا، اس کے ہزار لوگ جو ہیں وہ باہر ہیں سنبھالنے کے، تو ان کے لیے مشکل ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی جو سیاسی جماعت، جس طرح کی سیاسی جماعت یہ بنانا چاہتے ہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اور اگر یہ سیاسی جماعت بنائیں گے
تو یہ جو 24 اراکین جنہوں نے عمران خان کے ساتھ غداری کی ہے، ان کی سیاست رائے صاحب عوام نشان عبرت بن جائے گی. بہت شکریہ عمر صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور ہم آخر میں ایک بار پھر آزاد کشمیر حکومت سے گزارش کریں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ بلدیاتی نمائندگان کے حوالے سے جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کر رکھا ہے، یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ہٹ درمی کے بجائے اس فیصلے کے روح کے تحت اس پر عمل درآمد کیا جائے. اس میں آزاد کشمیر کی حکومت کی، آزاد کشمیر کے عوام کی اور سب کی جب بھلائی، اسی میں حکومت پاکستان کی بھلائی ہے، پاکستان کے اداروں کی، کہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے اور جو بلدیاتی نمائندگان کے فنڈ ہیں ان کے حوالہ کیا جائے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.